بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مستدعن اصل میں مستدعیو تھا، المستدعیو اعلان صرفی سے مستدعن ہو گیا ہے۔ اب اس مستدعن کو آپ کو جمع بنانا ہے، جمع، اور جمع بھی فاعل کے وزن پر۔ تو اب کس طرح بنائیں گے اس کو مد نظر رکھیں گے۔ فاعل کے وزن پر جب بنائیں گے تو اس وقت آپ کو دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو سین کو حذف کرنا پڑے گا، دوسرا تے کو حذف کرنا پڑے گا۔ میم کو حذف نہیں کریں گے کیونکہ میم میں جو مزیت ہے حرف زائد ہونے کے باوجود دوسروں میں وہ مزیت موجود نہیں ہے۔ تو آپ ان دونوں کو حذف کر کے جب بنائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مستدعن کا جمع بنے گا تو سین و تے کو نکال دیں۔ سین و تے کو نکالنے کے بعد بنے گا مداعن، مداعیو کی جگہ پر مداعن بنے گا۔ مداعن میں آپ دیکھیں سین کو بھی نکال دیا ہے، تا کو بھی نکال دیا ہے، اس لیے کہا والسین والتا ازل، یعنی ان دو کو زائل کر دیں۔ جب آپ جمع بنانا چاہتے ہیں اور کیونکہ یہ دو کا باقی رہنا جمع مفاعل کے مانع و مخل ہے، اس لیے ان دو حرف کو نکالنا ضروری ہے۔ تو ہو جائے گا مستدعن، یہ تبدیل بسین و تا کے حذف کرنے کے بعد آپ کو چونکہ مفاعل کے وزن پر لانا ہے تو مداعن ہو جائے گا۔ دوسرا نقطہ یہ فرماتے ہیں کہ میم بہتر ہے یا اور حمزہ کی نسبت سے، اور یا اور حمزہ دوسرے حروف زائد کی نسبت سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر یا اور حمزہ بھی میم کی جگہ پر اول کلمے میں واقع ہو جائے میم کی طرح، تو میم جس طرح اہمیت رکھتا ہے کہ میم جس طرح اس میں فاعل اس مفعول کو بتانے کے لیے آتا ہے، اس طرح وہ یا اور حمزہ جو شروع میں آتا ہے وہ بھی جو ہے ایک خاص خصوصیت کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے دوسرے حرف زائد کو آپ حذف کریں گے لیکن یا اور حمزہ جو شروع میں ہے اس کو حذف نہیں کریں گے۔ جیسے مثال الندد، یلندد، الندد میں حمزہ شروع میں ہے، یلندد، الندد اور یلندد میں جو ہے حمزہ اور یا شروع میں موجود ہے۔ یہ حمزہ اور یا، حمزہ اور یا یہ دونوں یہ میم کی طرف شروع میں آ گئے، اس لیے ان دونوں کی اہمیت دوسرے حروف زائد سے زیادہ۔ دوسرا حروف زائد کیا ہے؟ نون درمیان حروف زائد ہے۔ یلندد، الندد، یلندد، اس میں نون جو ہے حرف زائد ہے۔
تو نون کو حذف کریں گے، حمزہ اور یا کو حذف نہیں کریں گے. علندد، یہ علندد کہتے ہیں قوی دشمن کو، قوی عدو کو، طاقتور دشمن کو. اب دیکھیں ہم اس کا جمع بناتے ہیں تو یہ جو ہے دونوں چونکہ حمزہ و یا حذف ہو گئے، یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ میم اور یا چونکہ اس کی جگہ پر یہ الف و میم، الف و حمزہ، الف و یا جو ہے وہ میم کی جگہ پر ہے، شروع میں آئے یعنی، تو میم کی طرح الف اور یا بھی جو ہے وہ اہمیت میں دوسرے حروف زائد سے اہم ہے، اس لیے اس کو باقی رکھیں گے. دوسرے حروف زائد کو ہم حذف کریں گے. دیکھیں اب علندد اس کو جمع بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ علادد، جلادد، تو نون کو حذف کیا. دیکھیں تو اس طرح نون کو حذف کر کے فاعل کے وزن پر جمع بنایا گیا ہے. پھر کہتے ہیں حیزبون. حیزبون ایک لفظ ہے جو حملہ کرنے والی عورت ہو تو اس کو کہتے ہیں، پست عورت کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حیزبون کو آپ جمع بنائیں گے تو اس میں یہ اور واو حرف زائد ہے. یہ اور واو جو حرف زائد ہے اس میں سے یہ کو حذف کریں، واو کو باقی رکھیں اور پھر فاعل کے وزن پر جمع بنائیں. تو کیا کریں گے؟ یا کو حذف کر دیا اور اب ہم جو بناتے ہیں حذا بن، حذا بن، واو کو باقی رکھیں گے تو کہیں گے حذابین، واو کو قلب یا کریں گے کسرے کی ما قبل کی مناسبت سے. کہتے یہ یا کو حذف کرتے ہیں تو واو باقی رہتا ہے اور واو کے باقی رہنے میں کوئی چیز حذف کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ اس کے عوض ہمیں کوئی اور چیز لانے کی ضرورت پیش آئے. لیکن اگر واو کو حذف کریں گے تو وزن فاعل خراب ہو جاتا ہے، اس لیے مجبورہ میں یا کو بھی حذف کرنا پڑتا ہے تاکہ فاعل کا وزن برابر کیا جائے. اور یا کے حذف کرنے کی کوئی علت نہیں، کوئی عوض نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے یا کو حذف کریں، واو کو حذف نہ کریں. واو کو حذف کریں گے تو الٹا کرنے میں دو حرف حذف کرنا پڑیں گے، دوسرے کے ہمارے پاس کوئی عوض والی چیز بھی نہیں ہے، اس لیے ایک یا کو حذف کریں. تو ہم نے ہاؤ زبون کی جمع بنائی کیا؟ حذابین. حذابین جو ہے اس کا واو کا قلب یا کیا ہوا ہے ما قبل مکسور کی وجہ سے. اس کی توجیہ کیا ہوئی کہ یا کو حذف کرنا ہمیں بے نیاز کرتا ہے واو کے حذف کرنے سے، لیکن واو کا حذف کرنا یا سے بے نیاز نہیں کرے گا، اس لیے کہ واو کو حذف بھی کر دیں تو بھی جمع بنانے والا وزن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ یا کو حذف نہ کرے، اس لیے یا کو حذف کریں گے. پھر ہم حذابین کی جگہ پر حذابن کہنا پڑے گا، دو کو حذف کریں گے تو واو کو بھی حذف کیا، یا کو بھی حذابن یوں کہنا پڑے گا. دو کو حذف کرنے کے بعد وزن آئے گا فاعل کا، ورنہ فاعل کا وزن جمع مکسر منتہی الجمع کا وزن نہیں بنے گا. ورنہ پھر تیسرا مطلب کہتے ہیں کہ سرندا، اس کے اندر دو حرف زائد ہے، نون اور آخر میں یا قلب الف، یہ دو حرف زائد. اس دو حرف زائد میں چونکہ یہ دونوں برابر کے حرف زائد ہیں
تو آپ کی مرضی ہے کہ نون کو حذف کر کے جمع منتہی الجموع بنائیں، تو کہیں گے سراندو، تو نون کو باقی رکھا، آخر کا الف گرا دیا آپ نے، یا آخر کا گرائیں نون کو باقی رکھیں، یا نون کو حذف کریں یا کو آخر کے الف کو باقی رکھیں. تو کس طرح کریں گے؟ سراندو، یہاں پر الف حذف ہوا آخر کا، اور سرادن یہاں پر نون حذف ہوا ہے، آخر کا الف باقی رکھا ہے. سرادیو تھا نا، تو اب جو ہے نے آخر کا یا باقی رکھا ہے اور نون کو حذف کر دیا. سرادینو، سراندو یا سرادین. تو اس طرح آپ دیکھیں علندہ سرندہ کے وزن پر ہے، سرندہ علندہ، اس میں بھی یہی کام کریں گے، یا نون کو حذف کریں گے یا آخر میں جو الف قلب ہو گیا وہ والا. اگر جو نون کو حذف کریں تو علادن کہیں گے، اگر یا کو حذف کریں تو علادن، یا کو حذف کریں تو علاندو کہیں گے، علاندو نون کو باقی رکھتے ہوئے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. والمیم من کمستودعن، مستودعن کی جگہ پر کمستودعن کا، یعنی خالی مستودعن کا نہیں، مستودعن کے جیسے جتنے بھی صیغے بنتے ہیں جس کے اندر آخر میں یا آرا حرف علا، وہ مراد ہے. مستودعن کی طرح جتنے بھی صیغے ہیں اس میں جو میم ہے شروع میں نہیں، اس کے اوپر سے پڑھنا تھا. والسین والطاء من کمستودعن ازل، یہ عبارہ اوپر سے پڑھ رہے ہیں. سین اور تا دونوں کو زائل کریں مستودعن سے، دونوں کو زائل کریں گے تو کیا سین و تا نکل گئے. نہیں، اب جمع بنائیں گے مفاعل کے وزن پر، تو ہو جائے گا مدائن. ہاں، سین و تا تو نکال دیے نا. کمستودعن ازل، دونوں کو ظاہر کر سین و تا کو. اس بنا الجمع بقاؤہما مخلون، کیونکہ جب آپ جمع بنائیں گے تو ان دو حرف کا باقی رہنا خلل ڈال دے گا وزن فاعل میں، وہ جمع بنے گا ہی نہیں، یعنی جب تک ان دو کو نہیں نکالیں گے اس منتہی الجموع کے وزن میں خلل ڈالے گا، اس لیے ان دو کو حذف کرنا ضروری ہے. اس بنا الجمع، کیونکہ جمع کی بنا رکھنے کے لیے بقاؤہما سین و تا کا باقی رکھنا مخلن خلل ڈالے گا منتہی الجموع کے وزن میں. فقل فیہ مدائن، اس سین و تا کو حذف کرتے ہوئے مدائن بنے گا، منتہی الجموع کے وزن مساجد کے وزن پر. مدائیو تھا نا، تو یہ مدائن بن گئے. اب جائے والمیم من کمستودعن اولا من سواہ بالبقاء، کہتے ہیں مستودعن میں جو میم ہے اس کو باقی رکھنا زیادہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ ہم دوسرے حروف زائد کو گرائیں. دوسرے حروف زائد کو گرا دیں، سین و تے جیسے دوسرے حروف تھے اس کو گرا دینا آسان تر ہے. میم جو ہے وہ قیمت رکھتا ہے، اس سے اسم فاعل اسم مفعول پتہ چلتا ہے، دوسری اور چیزیں پتہ چلتی ہیں. کہتے ہیں والمیم من کا مستودعن، مستودعن کی طرح جتنے صیغے اس میں میم جو ہے وہ اولا ہے، بہتر ہے، من سوا ہو، میم کے سوا جو سین و تا تھے اس کی نسبت سے میم بہتر ہے. بالبقاء، باقی رکھنے کے لیے بہتر ہے کہ میم کو باقی رکھا جائے. لمزیتہ علی غیرہ، کیونکہ میم مزیت و خوبی رکھتا ہے دوسرے اور حروف زائد کی نسبت. کیوں خوبی رکھتا ہے؟ باختصاص زیادتہ بالاسماء، کیونکہ حروف زائد جب بھی لایا جاتا ہے
حروف یرملون میں سے جو قاعدہ تجوید ہے اس میں سے میم سب سے پہلے مقدم ہوا کرتا ہے۔ ضربتم میں ہم میم کیوں لے کر آئے تھے؟ حروف یرملون میں ضربتو تھا وہ اصل میں، میم لے کر آئے تھے، تو یہ میم جو ہے مقدم ہوتا ہے دوسرے حروف یرملون سے۔ کہتے ہیں باختصاص زیادت ہی بالاسماء، کیونکہ یہ میم کا زیادہ ہونا مختص ہے اسماء کے اندر، اس لیے میم مزیت و خوبی رکھتا ہے۔ والحمز والیاء مثلہ، اور اگر حمزہ اور یا بھی میم کی جگہ شروع میں آ جائے تو یہ بھی حذف نہیں ہوگا بلکہ دوسرے حروف زائد حذف ہوں گے، یا اور حمزہ کو باقی رکھیں، جیسے الندد یلندد میں حمزہ اور یا کو باقی رکھا شروع میں، نون کو حذف کر دیا درمیان میں، یا آخر میں الف کو حذف کر دیا مثلا، اس طرح۔ والحمز والیاء مثلہ، حمزہ و یا بھی مثل میم ہے، المیم ہے، فی الاولویت بالبقاء، بقاء کی اولویت میں میم کی طرح یا اور حمزہ بھی ہے۔ ان سبقا، اگر میم کی جگہ پر حمزہ اور یا سابق میں آ جائے نا، شروع میں آ جائے، تو حمزہ اور یا کی بھی وہی میم کی طرح قیمت ہو جائے گی۔ سبق غیرہما، اپنے غیر پر حمزہ و یا مقدم ہے، من الحروف، باقی حروف جو حروف زائد ہے ان میں حمزہ و یا مقدم ہو جائیں گے۔ بین کانا فی اول الکلمۃ، یعنی واو اور یا اور حمزہ یہ دونوں اول کلمہ میں آ جائیں، لکونہما فی موضع ما یدل علی معنی، کیونکہ یہ حمزہ اور یا شروع میں آ جانا اس میم کی جگہ پر جو میم کسی مقصد کو بتانے کے لیے آتا ہے، مثلا اسم فاعل کو بتانے کے لیے آتا ہے، یا مثلا جمع مکسر کو بتانے کے لیے آتا ہے، منتهى الجموع کو بتانے کے لیے آتا ہے، تو میم کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کی جگہ پر آنے والی چیز بھی اسی طرح اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو حذف نہیں کرے، باقی جو حرف زائد بیکار قسم کے اس کو حذف کرے۔ لکونہما، کیونکہ حمزہ و یا فی موضع ما، اس میم کی جگہ پر ہے کہ یدل علی معنی، جو میم اصل کسی معنی کو بتانے کے لیے کہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، یا مکسر، اس کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ ویقال فی الندد ویلندد، اعلیٰ، دیکھیں نون کو حذف کریں گے ابھی، الادن ویلادن، نون کو حذف کیا، دیکھیں نون حرف زائد، چونکہ حمزہ یا کو حذف نہیں کیا، نون کو حذف کر دیا، کیونکہ نون جو ہے وہ درمیان میں تھا، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، حمزہ اور یا شروع میں، اس لیے میم کی جگہ پر اس کی اہمیت ہے، اس کو سخت قسم کا دشمن ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ اچھا اب آ جائے والیاء للواو احذف، آپ یا کو حذف کریں گے، واو کو حذف نہیں کریں گے، حذف کریں یا کو نہ واو کو۔ ان جمعت ما کا ہے زبون، کہتے ہیں کہ جب آپ جمع بنائیں ہے زبون جیسے الفاظ کو، تو اس وقت یا کو حذف کریں، واو کو حذف نہیں کریں۔ کیوں؟ وہی یداہیتو، یہ ایک پست عورت کو کہتے ہیں ہے زبون، کہتے ہیں واو کو کیوں حذف نہیں کریں، یا کو کیوں حذف کریں، کہتے ہیں لمزیت الواو، کیونکہ واو میں ایک مزیت ہے، مزیت ہے نا، خوبی ہے۔ کیا خوبی ہے؟ واو کی خوبی یہ ہے کہ واو کو اگر باقی رکھا تو یا اکیلے سے کام چل جائے گا، لیکن اگر واو کو حذف کر دیا تو اس کے نتیجے یا کو بھی حذف کرنا پڑے گا، دو کا حذف کرنا پڑے گا انہیں۔ ہاں لمزیت الواو ہے، کیونکہ واو کی خوبی ایک مزیت ہے، بِإِغْنَاءِ حَذْفِ الْيَاءِ عَنْ حَذْفِهَا، وہ یہ ہے کہ حذف یا بے نیاز کر دیتا حذف واو سے، بخلاف العکس، یعنی واو کو حذف کیا تو پھر یا کو بھی حذف کرنا پڑے گا، ڈبل حذف کرنا پڑے گا۔ فَابْقِهَا وَاقْلُبْهَا يَاءً، بس آپ واو کو باقی رکھیں اور واو کو قلب یا کریں،
کیونکہ واو سے پہلے کسرہ موجود ہے، اسے کسرے کی مناسبت سے واو کو قلب یا کرے. لانکسار ما قبلہا، کیونکہ واو سے پہلے کسرہ موجود ہے، اس ما قبل کے کسرے کی مناسبت سے واو کو قلب یا کرے. وقل فیہ حرابین، دیکھا آپ نے حزابین یا حرابین جو بھی ہے، تو یہ دیکھا آپ نے یہ ایک ہی حذف ہوا ہے، یعنی یا، اور جو واو تھا اس کو قلب یا کیا گیا، با کے کسرے کے سے واو کو قلب یا کیا گیا. حرابین، حزابین، حزابین حزب کی جمع ہے مثلا، یا حزیب، حزبیون، حیزبون کی جمع ہے حزابین. حیزبون یعنی پست عورت یعنی. ہاں، حکم حتما، پس یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جو حتمی انجام دیا گیا ہے. وخیروا الحاذف فی حذف ما اراد من زائدی سرندا، اور آپ اختیار کریں حذف ہونے کو اس جگہ پر جب سرندا میں دو حرف زائد ہے، نون اور آخر کا یا جو قلب الف ہو گیا. سرندا آخر کا الف حذف کریں یا نون حذف کریں، تو آپ کس کو حذف کریں گے؟ کہتے ہیں کہ حذف ہونے والی چیز اختیار کریں حذف کرنے میں اس چیز کے جو ارادہ کرتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے نون کو حذف کریں یا آخر کے الف کو حذف کریں، کیونکہ دونوں درمیان میں، دونوں شروع میں تو ہے ہی نہیں. شروع میں ہوتا تو اس کی اہمیت زیادہ تھی، درمیان میں دونوں ہے اس لیے دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہتے ہیں وخیر الحاذف، حذف ہونے والی چیز کو آپ اختیار کریں، فی حذف ما، حذف کرنے میں اس چیز کے کہ ارادہ من زائدی سرندا، سرندا کے دو حرف زائد میں سے جس کا بھی ارادہ کرتے ہیں، تو آپ حذف کرنے والی چیز کے درمیان اختیار رکھتے ہیں کہ آپ کس کو حذف کریں. وہما، دو حرف زائد کے وہما نونہ و الفہ، وہ نون ہے اور آخر کے یا قلب الف ہو گیا ہے، وہ دو. لتکافؤہما، کیونکہ دونوں درمیان میں ہو گئے اس لیے دونوں برابر کے ہیں، یعنی کوئی اولویت نہیں رکھتا ہے، جبکہ میم اولویت رکھتا تھا یا میم کا قائم مقام اولویت رکھتا تھا. فإن شاء، اگر کوئی چاہے، یقول تو کہہ سکتا ہے سراندو، آخر میں یا حذف ہو گیا، آخر میں الف جو تھا وہ حذف ہو گیا. وسرادن، تو آخر میں کیا ہے وہ یا باقی رکھا گیا، نون کو حذف رکھا گیا، سرادن. ومعناہ الشدید، اس کا مطلب ہے کوئی چیز بہت شدید ہو تو اس کو سراند کہتے ہیں. وکل ما ضاحاہا، اور ہر وہ چیز جو سرندا کے مشابہ ہو. سرندا کے مشابہ کیا ہے؟ کل علندہ، سرندا کی طرح علندہ ہے، سرندا علندہ. سمجھ، علندہ کیا چیز ہے؟ وہو البعیر الضخیم، وہ اونٹ کے جو بڑا طاقتور اونٹ ہو اور بڑا بھاری اونٹ ہو اور بڑا جو ہے ضخیم اور موٹا اونٹ ہو، تو اس میں کہیں گے فإن شاء یقول الاندو، الاندو میں آخر کا یا حذف کیا گیا ہے، وعلادن اس میں نون حذف کیا گیا ہے، الف کو باقی رکھا گیا ہے. الال صرفی کے ساتھ الادیو، الادن ہو گیا ہے، الادیو تھا نا. اور سب کے اندر کیا منتهى الجموع کے وزن کو خلل ڈالنے والے حرف زائد کو حذف کرنا ہے. یہ نقطہ مدنظر ہے، حرف زائد کو وہی حذف کریں گے کہ جو ہمارا فاعل کا جو وزن ہے اس میں خلل ڈال رہا تھا، اس لیے ہمیں حرف زائد کو حذف کرنا پڑا. لیکن جو شروع کا حرف وہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے ہم درمیان کے حروف کو حذف کریں گے. درمیان میں دونوں برابر کے آ جائیں تو آپ کی مرضی کسی کو بھی حذف کرے. صلی اللہ علیہ وسلم.